وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم۔ سورہ لیل کی تفسیر جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے راستے کو آسان کرنے والے 3 عمل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 3 اعمال ایسے بتائے تھے۔ اس میں سے پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اعطا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضامندی حاصل کرنے کے لیے دل کھول کر اپنے اچھے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اعطا۔ واتقا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو دکھانے سے بچتا ہے، اتقا۔ اعطا واتقا وصدق بالحسنى، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو سچا جانتا ہے، سچا مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، وصدق بالحسنى۔ اور یہ کہ اس کے سامنے اگر کوئی حق بات کہہ دی جاتی ہے تو اسے فوراً وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، نتائج میں غور و فکر کیے بغیر، آگے کا سوچے بغیر ایکسیپٹ کر لینا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کو بھی آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور نیک عمل کرنا اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، فطرت بن جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ جو فطرت اور طبیعت بن گئی اس کی، یہ اسی خدا داد اختیار کے نتیجے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اس نے نیک عمل کو چوز کیا، دھیرے دھیرے نیک عمل اس کی فطرت اور عادت بن گئی۔ یہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اوصاف جو اس کی ضد تھے بیان کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل سے کام لیا، سٹنجی جس نے اپنا نیچر بنایا، یعنی دیتا نہیں ہے، بچا بچا کے رکھتا ہے، جمع جمع کر کے رکھتا ہے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی سے کام لیتا ہے، ہو کیئرز والا نیچر اس کا بنا کے رکھا ہے، اس نے بے پرواہی سے کام لیتا ہے، لا ابالی پن اختیار کرتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والا تو بہت سنبھل کے قدم اٹھاتا ہے اور یہ آدمی بالکل کیئر فری ہے، استغنا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی وہ تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا۔ یا یہ بھی مطلب لیا گیا جیسے کہ گزشتہ مجلس میں بتا دیا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی حق بات کہہ دی جاتی ہے تو اسے وہ انکار کرتا ہے، قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کے ایگو کو وہ آگے لاتا ہے، آڑے آنے دیتا ہے۔ کذب بالحسنى فسنیسرہ للعسرى، تو ہمیں ایسے شخص کے لیے گناہ کے کام آسان کر دیتے ہیں، یعنی اس کے لیے وہ طبیعت بن جاتے ہیں اور وہ اس کی فطرت بن جاتے ہیں۔ فسنیسرہ للعسرى وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، جس مال کو یہ بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا، یہ اسے جب جہنم کے گڑھے میں گرے گا نا تب کچھ کام نہیں دے گا۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، یہاں تک تفسیر گزشتہ مجلس میں ہوئی تھی۔ اب یاد رکھو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو شخص پہلے 3 اوصاف کو اپنائے گا اور اپنی استطاعت کے بقدر ان میں حسن پیدا کرے گا تو بالآخر یہ شخص
اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس کے اخلاص کے بقدر اسے نوازا جائے گا، جتنا اخلاص اتنا اسے نوازا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آخری 3 اوصاف اپناتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، بے پرواہی برتتا ہے، تقوی اختیار نہیں کرتا اور ایگو کو سامنے لا کر اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوگا جس کے سرگناہ اور لیڈر ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی برائی قرآن کریم کے اندر بیان کر دی۔ ابو جہل تو ایک طرف بہادر بھی تھا اور اپنے قوم کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اگرچہ وہ نظریہ غلط تھا، مر مٹنے کے لیے بھی تیار تھا، اور اس کے مقابلے میں ابو لہب انتہائی درجے بخیل اور خود غرض، بزدل، اس کے یہ اوصاف قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور بزدلی کا عالم تو یہ تھا کہ بدر کے موقع پر اس نے اپنے 2 سپاہی بھیج دیے تھے لڑنے کے لیے، خود لڑنے نہیں گیا تھا۔ تو بہرحال ابو جہل اس کے مقابلے میں تھوڑا آگے تھا، یعنی اس معنی کر کے اس کے اندر بہادری تھی اور نظری کے لیے وہ مر مٹنے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال تھے دونوں ہی شریر قسم کے لوگ، اور اگر کوئی یہ اوصاف اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوگا۔ اب آگے کیا آیت ہے؟ ان علینا للہدا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ذمے تو راستہ دکھانا ہے، ہمارے ذمے تو راستہ دکھانا ہے، چلنا اور اسے اختیار کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ذمے چوائس ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ آخرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے ہی، لیکن اگر تم دنیا کی طلبگار ہو تو بھی سن لو، وہ بھی ہمارے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ خرچ کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ سے حلال کی امید رکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو کہ وہی نوازے گا، وہی دے گا، رازق وہی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق تمہاری عقل نہیں ہے، تمہاری عقل کی بنیاد پر تمہیں نہیں ملتا، رازق تمہاری دکان نہیں ہے، تمہاری دکان کی بنیاد پر تمہیں نہیں ملتا، رازق تمہارا کاروبار یا تمہارے رشتہ دار نہیں ہے، ان کی بنیاد پر تمہیں نہیں ملتا، یعنی ان کی کسی صلاحیت کی بنیاد پر تمہیں نہیں ملتا۔ تمہیں جو مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ اللہ دے رہا ہے، اللہ رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دکان کھول کے رکھنی ہے، اور اسی طرح صلاحیتوں کو حلال کمائی کے پیچھے خرچ کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اگر کسی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ پر ہو، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ۔ دل کے اندر بے سکونی اور بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے، دل مطمئن رہنا چاہیے۔ تمہارے اعضاء کو تھکاؤ، جو باڈی پارٹس ہیں ان کو تھکانا ہے، لیکن بھروسہ اور مینٹلٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حوالے کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ جو تو نے میرے لیے تقسیم کر رکھا ہے اس پر مجھے تو راضی کر دے، جو تو نے میرے لیے تقسیم کر رکھا ہے اس پر تو مجھے راضی کر دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو میرے دل کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے، ویقینا صادقا، اور ایسی سچا یقین دے، ایسا سچا یقین دے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے ملے گا وہ میرے مقدر میں لکھا ہوگا وہی ملے گا، اور اگر مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہے تو مجھے نہیں مل سکتا، اور مجھے اس تقسیم پر راضی کر دے جو تو نے میرے لیے لکھ رکھی ہے، جو تو نے میرے لیے تقسیم کر رکھا ہے اس پر تو مجھے راضی کر دے یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا باقاعدہ سکھائی گئی ہے۔ تو ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں۔ فانذرتکم نارا تلظی، تو میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں وہی بدبخت داخل ہوگا، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہ بدبخت
اشقا، اینڈ لیول بدبخت، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ مراد اس سے کون ہے؟ جس نے جھٹلایا یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو جھٹلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے جس نے روح گردانی کی، منہ پھیر لیا، وتولی اعراض کیا، وتولی اس سے مراد کافر ہے۔ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر کافر۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مؤمن گنہگار جو تکذیب کا مجرم نہ ہو، یعنی گنہگار ہے لیکن جھٹلاتا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کو، بظاہر ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ جہنم میں وہی بدبخت جائے گا جس نے جھٹلایا ہے اور منہ موڑا۔ حالانکہ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے، احادیث، بے شمار حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر خالص رحمت اس پر متوجہ نہ ہوئی، اس نے توبہ نہیں کی، یا یہ کہ کسی کی سفارش یا شفاعت کے ذریعے وہ جہنم سے آزاد نہ ہو سکا، تو ایسے مومن کو بھی جہنم سے گزرنا پڑے گا اور اپنی صفائی کروانی پڑے گی۔ ڈٹرجنٹ جہنم اس کے لیے ہوگی اور جہنم اس کو گناہوں سے صاف کرے گی، ایسا معلوم ہوتا ہے روایتوں سے۔ تو پھر آیت اور روایتوں کے درمیان کس طرح جوڑ پیدا کیا جائے؟ تو مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر آیت کے اندر یہ مراد ہے لا یصلاھا الا الاشقا، یعنی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل وہی ہوگا جو انتہائی درجے کا بدبخت ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہمیشہ کی قید انہوں نے بڑھا دی، یعنی آیت کے اندر مراد کیا ہے کہ کافر ہی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، مؤمن تو جو ہوگا وہ تھوڑی وقت کے لیے جائے گا اور اپنی صفائی کروا کے اسے دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک جواب دیا گیا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جیسے کہ تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہاں پر مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ ہیں، کہ ان کے لیے اس زمانے کے لیے یہ بات تھی لا یصلاھا الا الاشقا، نہیں داخل ہوگا جہنم میں مگر انتہائی درجہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ یعنی صحابہ اس سے خارج ہو گئے کہ جن سے ایک دو گناہ زندگی کے اندر کبھی وجود میں آئے، وہ گناہ کے وجود میں آنے کے باوجود بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی پہلا جواب تو یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کافر ہی جائے گا، مؤمن جو ہوگا وہ اگر جہنم میں جاتا بھی ہے تو کلیننگ کے لیے جائے گا اور دوبارہ اسے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ والی بات یہاں پر مت لاؤ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے یہ آیت کہ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر انتہائی درجہ بدبخت جس نے جھٹلایا ہو۔ رہے صحابہ کرام جو حضور کے زمانے میں تھے اور ایمان لائے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی گئے ہیں تب بھی وہ جنت کے اندر جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے اس آیت کا دوسرا مطلب، لا یصلاھا الا الاشقا۔ اب وجہ یہ سنو، بڑی پیاری بات لکھی ہوئی تھی، ان حضرات سے کسی سے بھی گناہ کا صدور بہت شاذ اور نادر ہوا ہے، یعنی بہت کم کہیں کسی کا واقعہ ایسا ملتا ہے صحابہ کرام میں سے کہ جن سے گناہ کا صدور ہوا ہے، اور اگر ہو بھی گیا ہے تو بھی ان کے اوپر آخرت کا خوف غالب تھا، اس لیے یہی لازم ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر توبہ کر لی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوگا، اور اگر توبہ نہ بھی کی ہو تو بھی اعمال حسنہ اتنی زیادہ بھرپور مقدار کے اندر ان کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہ ایک دو گناہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، چہ جائے کہ جن کی اتنی ساری نیکیاں ہوں صحابہ کرام، اور سب سے بلند اور اعلیٰ نیکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ خود حضور کی صحبت کو پا لینا
یہ تمام تر نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ صلح کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے ہم قوم لا یشقى جلیسهم ولا یخیب انیسهم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی ان کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ بدبخت اور شقی نہیں رہتا، اور اگر کوئی ان سے مانوس ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، ان سے جڑتا ہے تو وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جب نیک لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، تو صحابہ کرام کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے اس بات کی گواہی دی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہر ایک کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں مقدر میں حسنہ طے کر دیا گیا ہے، حسنہ یعنی جنت کا میں نے لکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کو میں جنت دوں گا، أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی برا بھلا کہنا، اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے زمانے میں اور پہلے بھی ایسے لوگ وجود میں آئے ہیں، آتے رہیں گے، بدبخت قسم کے لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ حضرت علی کو برا بھلا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، بعض لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں تو قرآن کریم میں باقاعدہ دو پورے رکوع اتارے گئے ہیں۔ کسی صحابیہ کے لیے قرآن کریم کے اندر 2 رکوع اس طرح نہیں اتارے گئے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے برات کو ظاہر کیا۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر کوئی برا لفظ استعمال کر رہا ہے فوراً اس سے الگ ہو جاؤ، ہمارا بھائی تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ خطبے کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، سنتے آئیں گے کہ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان کو تم اپنے تانوں کا نشانہ ہرگز مت بنانا۔ صحابہ جو میرے صحابہ ہیں ان کو تم اپنے تانوں کا نشانہ ہرگز نہ بنانا۔ جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھا ان سے۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى، ہاں اللہ سے پرہیزگار شخص کو اللہ جہنم سے، اس سے یعنی جہنم سے پرہیزگار شخص کو بچا لیں گے۔ یہ پرہیزگار شخص کیسا ہے؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، اس کے گناہ سب دھل جائیں۔ دیکھو نیت کیا ہونی چاہیے مال دیتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اتار رہا ہو، یعنی وہ جو دے رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ اس آدمی کے دینے والے پر کوئی احسان رہے ہوں اور وہ بدلہ چکانا چاہ رہا ہو، نہیں، وہ فقط دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور کوئی اس کا مقصد نہیں۔ تو نے مجھ پر احسان کیا تھا اس وجہ سے میں تجھے نہیں دے رہا، میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں، تو وہ دیتا ہے لوگوں کو، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اتار رہا ہو۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، بلکہ وہ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور 2 باتیں ان کے سامنے ہمیشہ ہوتی ہیں، ایک وہ کہ وہ پاک ہو جائیں اس سے، اور صدقہ چونکہ گناہ کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اس لیے یہ نیت بالکل درست ہے۔
اسی لیے وہ آدمی کو گناہ سے پاک صاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس سے لینا مقصود ہوتا ہے، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں میرا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں 29 پارے کے اندر ذکر کیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ لوگ کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے اس کھلانے کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اس کے نتیجے میں اور رزلٹ میں ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر ادا کرو. ہم فقط کھلا رہے ہیں تو اس کے لیے کھلا رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں. یہ ہمارا مزاج بن جانا چاہیے. ایک آخری بات کہہ کر اس تفسیر کو مکمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی شان تھی، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ خاص طور پر آیت جو اتری ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتری ہے، کہ یہ وہ شخصیت تھی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بے حساب مال لٹاتے تھے، بے حساب غلاموں کو آزاد کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا. کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر 7 ایسے صحابہ کرام تھے جو غلامی کی حالت میں اسلام لے کر آئے تھے، اور ان پر اسلام لانے کے نتیجے میں خود بہت زیادہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کو ایذائیں پہنچائی گئی، تکلیف دی گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو آزاد کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ابوبکر صدیق کو کہ آپ ضعفاء کو اور کمزور غلاموں کو آزاد کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں تم ذرا مضبوط اور طاقتور غلاموں کو آزاد کرو. ہو سکتا ہے کہ کبھی تم پر کوئی وقت آ پڑے تو یہ جن کو تم نے آزاد کیا یہ تمہارے کام آئیں، تمہارے کام آئیں گے اگر مضبوط اور طاقتور ہوں گے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کے اندر کہا کہ میں ان کو جو آزاد کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، کسی اور مقصد کے لیے نہیں. ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں تو بھی ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی اور موٹیو ہوتا ہے اس خرچ کرنے میں. ہم خرچ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کی یہ حالت نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کی یہ حالت ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، اسے درست کرے. وہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرے، نہ اس لیے کہ آگے چل کر اس آدمی سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا، نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو. الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ کا مطلب بھی یہی ہے. تو بہرحال یہ آیت اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن عام ہے، الفاظ عام ہیں کہ جو بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے. اور اس کا شمار بھی اتقا لوگوں میں ہوگا، یعنی جو پرہیزگار ہیں، اعلیٰ قسم کے پرہیزگار ہیں. اس لیے اپنا مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور ہر کام اس کی رضامندی کے لیے کیا کرو، کسی اور چیز کے لیے نہیں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ راضی ہو جائے گا. قرآن کریم کی خوبصورتی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وہ راضی ہو جائے گا. بیک وقت ایک ہی لفظ سے 2 معنی نکل رہے ہیں، یعنی جو مال خرچ کر رہا ہے وہ راضی ہو جائے گا. کب راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں راضی کر دیں گے، اس کو انعامات سے نواز کر، جنت سے نواز کر. اور یہی آیت کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے تو وہ سن لے کہ ان قریب وہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم جیسی قیمتی تحفے کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی بھی توفیق دے. آمین. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة